بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن ہے سورۃ البقرہ کی 78، 79 اور 80 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا شارٹلی، تو پورا اینڈ تک ضرور اس بیان کو سنا کریں، لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کیا کریں، اور چینل کا سبسکرائب بھی کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے، بیان اچھا لگے تو لائک کر دینا، کمنٹ کر دینا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور ان میں سے جو لوگ ان پڑھ ہیں، جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ پہلی آیت میں یہود کے ان لوگوں کا ذکر تھا جو تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے تھے، اور اب وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے چند خیالات، آرزوؤں یا سنی سنائی باتوں کے۔ آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جاہل محض ہیں، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اب بھی ویسے ہی ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ انہیں ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ماں ہی کی وجہ سے امی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ انہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے، اور ان کا کام بس یہ کہ وہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں، یعنی نہ ہی وہ الفاظ سے واقفیت رکھتے ہیں نہ معنی سے، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ان بے سود غلط آرزوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف، رد و بدل کرنے والوں نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جیسا کہ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں یہود اور نصارانیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکے گا، یہود اور عیسائیوں کے۔ مزید یہ کہ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر جہنم میں جانا ہی ہوا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، تو صرف چند دن کے لیے ہی جانا ہوگا۔ اس طرح کی آرزوئیں علماء نے انہیں خوش رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ چونکہ اس باطل خیال پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم الا یظنون، یہ لوگ صرف ایک خیال کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ورنہ تو انہیں خود بھی اس کا یقین نہیں۔ اب ان ہی ان پڑھ لوگوں کو ان یہودی علماء کی پیروی کی وجہ سے علماء کی بنسبت کم درجے کا عذاب ہوگا، اور علماء یہود کو دو گنا عذاب ہوگا، ایک اپنی گمراہی کا، دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ چنانچہ آئندہ آیت فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ میں اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ انہوں نے خود لکھا ہے، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ معاوضہ حاصل کر سکیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے دو طرح سے ہلاکت ہے، ایک اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور دوسرا اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ثمناً قلیلا، تھوڑے سے پیسے سے مراد تھوڑے پیسے نہیں بلکہ ایک بڑی قیمت ہے، اور یہاں اسے قلیلا بہت ہی کم آخرت و ہدایت کے مقابلے میں کہا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کتنا ہی سامان یا مال و دولت ہو، وہ بلا شبہ آخرت و ہدایت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی جی آپ انہیں بتا دیجئے کہ دنیا کا سامان تو بہت ہی تھوڑا سا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے یہود
اور انہوں نے یہود نے کہا کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ظاہر ہے کہ عذاب کی مدت کتنی ہوگی اس کی تعین عقلی دلیل سے نہیں ہو سکتی، اور یہاں قیاس سے کام نہیں چلتا۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کسی شرعی دلیل کی ضرورت ہوگی، لہٰذا جب تک تم اس دعوے پر شرعی سمعی دلیل پیش نہیں کرو گے، تمہارا یہ کہنا لن تمسنا النار، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، بے دلیل اور بے بنیاد ہوگا۔ اور جب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے پھر تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ پر کھلم کھلا بہتان اور افطرا بازی ہے۔ حاصل و خلاصہ یہ کہ یہود کا یہ دعویٰ لن تمسنا النار، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، بالکل غلط ہے، کیونکہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ اگر ایمان نہیں تو یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہی چیزیں آج کل بھی ہو رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں بھی بیان کر دیتے ہیں، ایسے ایسے چیزیں لکھ بھی دیتے ہیں کہ جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جھوٹی باتیں کہانیوں کے طور پر، حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔